ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر نہ فرمایا. الحمدللہ یہ فخر اشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جشن ظہور نور صلی اللہ علیہ وسلم سیریز میں ہمیں یہاں جمع فرمایا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے، اولیاء اللہ کے ولایت کے فیضان سے میلاد سیریز، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیریز اور جشن ظہور نور صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی سیریز کو کنٹینیو کریں گے. آج ہم اپنے جو ہے نا واقعے کو آگے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے میلاد کے بارے میں لاسٹ ڈے ہم نے دیکھا تھا. آج الحمدللہ 5واں دن ہے، کل کا ہفتے واری دن چھوڑ کے آج 5واں دن ہے الحمدللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جو ذاتی نام ہے وہ 2 نام آ رہے ہیں. ایک ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا نام ہے نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 ذاتی نام ہیں اور یہ دونوں نام قرآن میں آئے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دونوں نام کا ذکر فرمایا ہے. تو یہ نام جو رکھا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو نام ہے ان کے معنی کیا ہے؟ جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو احمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، ایسی تعریف کرنا، اللہ کی ایسی تعریف کرنا کہ کائنات میں کوئی تعریف نہ کرا نہ کرے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تعریف اللہ کی ہے، کوئی مخلوق ایسی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کرے ویسا نہیں کر پائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی ذات مبارک ہے، جیسی تعریف کرنے کا حق ہے اللہ تعالیٰ کی ویسی تعریف آپ نے کی. تو اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کی، آپ نے ایسی تعریف کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام احمد رکھا. تو احمد کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی تعریف، ایسی تعریف کی، ایسی تعریف کی کوئی نہیں کر سکے گا، نہ پہلے کیا ہے نہ آگے. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نور سے تو تمام کائنات بنی ہے، تو اور کون آپ کے بغیر کوئی اور تعریف کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف جیسی کرنے کا حق ہے ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، تو آپ کا نام احمد رکھا. پھر جب ایسی تعریف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا؟ تو ولو نولو، تو پلٹ میں پلٹ، فذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر، تم میری طرف ایک بالش آؤ میں تمہاری طرف ایک ہاتھ آتا ہوں، تم میری طرف ایک ہاتھ ہو میں تمہاری طرف 2 ہاتھ آتا ہوں، تم میری طرف چلتے ہوئے آؤ میں تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کی آپ نے ایسی تعریف کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی. تو جتنی تعریف اللہ نے کی ہے آپ کی کوئی اور نہیں کرے گا. تو اللہ نے اپنے شان سے تعریف کی ہے تو آپ کا نام محمد رکھا. تو جو اللہ کی تعریف کرے، جو اللہ کی تعریف کرے وہ احمد ہے، اور اللہ جس کی تعریف کرے وہ محمد ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے بارے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام اور ہے امی، نبی امی ایک نام اور ہے. یہ ایسا نام ہے کسی نبی کو یہ نام نہیں دیا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاتا ہے یہ نام. لوگ اس سے جو ہے نا بے ادبی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ان کا پرابلم ہے، مگر یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتاتا ہے. نبی امی، یہ کسی نبی کو یہ نام نہیں دیا گیا، صرف ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نام دیا گیا، نبی امی. تو امی کے معنی کیا ہے؟ اصل کے آتے، بنیاد کے آتے، جڑ کے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی اصل ہے، وجہ تخلیق کائنات بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے لیے ساری کائنات پیدا کی گئی ہے اور آپ کے نور سے ہی ساری کائنات پیدا کی گئی، آپ کے لیے اور آپ کے نور سے، اور آپ کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا کیا اور آپ کے نور سے تمام کائنات کو پیدا کیا۔ اور اس کی مثال دیتے ہیں، کعبۃ اللہ جہاں پر ہے مکہ مکرمہ میں، اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ ام القریٰ یعنی وہ سینٹر آف لینڈ، سینٹر آف ارتھ ہے، وہ پوری دنیا کا سینٹر ہے وہ جگہ، تو وہ سینٹر ہے، بیچ کا حصہ ہے یعنی اصل ہے، اور وہاں سے ہی زمین شروع ہوئی تو اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے، جو خانہ کعبہ آج موجود ہے۔ تو تمام زمین کی اصل وہ کیا کہا جاتا ہے؟ ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ ایک ہے ام الکتاب، لوح محفوظ کو ام الکتاب کا، تمام کتابوں کی اصل۔ پھر ایک ہے ام القرآن، سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، تمام قرآن کی اصل سورہ فاتحہ۔ اسی طرح سے تمام کائنات کی جو اصل ہے، تمام کائنات کی جو بنیاد ہے، تمام کائنات کی جو اصل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ امی کہا جاتا ہے، کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک جو نام رکھا گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی لینے کے لیے آئے، بہت سارے مکہ میں ساری دائیں آئے، مگر یہ تھا کہ کون لے کے جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب واقعہ ہم میلاد کے واقعے کو پڑھ رہے ہیں تاکہ ایک ایک واقعہ ہم سمجھیں اور اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کو شرف حاصل ہوا وہ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب پورا ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، بس اپنے عنوان کے لیے وقت بھی کم ہے تو ہم چند واقعات رکھتے ہیں تاکہ ہم اس میں اپنے ایمان کی تجدید کریں۔ جب دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ آئے، اپنے شوہر سے مشورہ کر لیے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کے لیے جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، سفید لباس میں آرام فرمائے، چادر مبارک آپ کے سینے مبارک تک ہے، سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں۔ اب دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دیکھ رہے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ چہرہ کہاں ختم ہو رہا ہے، چادر کہاں شروع ہو رہی ہے، چہرہ کہاں ختم ہو رہا ہے اور چادر کہاں شروع ہو رہی، پتہ نہیں چلتا، سفید لباس میں اور نورانی چہرہ چمک رہا ہے۔ آپ بڑے تعجب سے قریب آئے اور اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا۔ جیسا ہی اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ مبارک کھولی اور دیکھ کر مسکرائے۔ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئے، کیونکہ آپ بڑے ایکسپیرینس تھا آپ کو بچوں کے معاملے میں، کئی بچوں کی پرورش کی تھی آپ نے۔ دیکھیں کوئی بھی بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے، چھوٹا رہتا ہے، تو جب نیند میں سے اٹھتا ہے تو روتا ہے، یہ بچے کی فطرت ہے۔ کوئی بھی بچے والے سارے لوگ ہیں بڑے دیکھا، تو بچے کی فطرت کیا ہوتی ہے؟ نیند میں جب آنکھ کھولتا ہے تو وہ روتا ہے، یہ فطرت ہے بچے کی۔ آپ نے دیکھا میں نے اتنے بچوں کو پالا ہے اور یہ بچہ ایسا ہے جو مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ آپ نے جیسا ہی یہ دیکھا بڑا تعجب ہوا، آپ کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، محبت آ گئی آپ کے دل میں نبی کی، آپ نے فوری اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگا لیا۔ جیسا ہی اپنے سینے سے لگا لیے، ان کا دودھ خشک ہو چکا تھا، بچہ روتا تھا، دودھ نہیں آتا تھا پوری طریقے سے ماں کو، تو بچہ روتا تھا، رات بھر جاگتا تھا بیٹا، آپ کا ہی بیٹا شیرخر تھا، بچہ روتا تھا دودھ نہیں ہونے کی وجہ سے۔ جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے، سینے سے لگا لیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے میں دودھ عطا فرمایا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ رضی اللہ کے گود میں آئے تو دائی حلیمہ کا پرابلم دور ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم میلاد پڑھ رہے ہیں، ہماری زندگی میں بہت پرابلمس ہے، اگر ہم پرابلمس کے بہت سارے سولوشن بناتے ہیں، ہم بہت دماغ لگاتے ہیں ہم کہ یہ ہو جانا وہ ہو جانا، اس کو کیسا پکڑیں گے، اس کو کیسا پٹائیں گے، اس کو کیسا کنونس کریں گے، اس کو کیسا مٹھی میں کریں گے، یہ ہمارے ذہن سے ہم چلتے رہتے ہیں۔ اس کو مٹھی میں کرنا، دوست کو مٹھی میں کرنا، بھائی کو مٹھی میں کرنا، بیوی کو مٹھی میں کرنا، بیوی کہتی شوہر کو مٹھی میں رکھنا، یہ چلا گیا۔
صلو علی النبی اللهم صل اللہم على صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں لیں تو ان کا پرابلم ختم ہو گیا جو ان کا پرابلم تھا. اگر ہم اپنی زندگی میں پرابلمس کو ہم دور کرنا چاہتے ہیں, ہم اپنے ذہن سے بنا لیتے ہیں بہت سارے پرابلمس, کوئی یہ طریقہ ہے وہ طریقہ ہے, مگر جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہمارے دل میں ہو جائے. ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں تشریف لے کے آنا. ہمارے دل میں تشریف کیسا لے کے آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب ہم لا الہ الا اللہ سے ہم دل کو پاک کر لیں گے. جب دل پاک ہو جائے گا, یہ کلمہ طیب ہے, پاک کلمہ, یہ پاک کلمے سے کیا ہوتا ہے؟ دل پاک ہو جاتا ہے. جب دل پاک ہو جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمارے دل میں آئے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہمارے دل میں آئے گی, دیکھیں کیا کرنا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے. تو ہم نے لا الہ الا اللہ سے دل کو پاک کرنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سمجھنا ہے اور رسالت کی تصدیق کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ پاک دل میں ہی اپنے حبیب کی پہچان عطا فرماتا ہے. لا الہ الا اللہ کی بھی پہچان اللہ کے فضل سے آئے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھی اللہ کے فضل سے آئے گی. ہمارا کام ہے دعا کرنا, کوشش کرنا. اللہ تعالیٰ سے جب دعا کریں گے, کوشش کریں گے, طلب کریں گے, طلب پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ بھی عطا فرمائے گا انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلے کیا ہے؟ ایمان. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان لانا اور نیک عمل کرنا. تو نیک عمل کیا ہے؟ نیک عمل میں سب سے پہلا عمل یہ ہے, عمل کیا ہے؟ عمل میں سب سے پہلا نیک عمل یہ ہے کہ جو ایمان لائے ہیں اس ایمان کی تبلیغ کرنا, وہ پہلا عمل ہے. ایمان نیک عمل میں تو ہم چھوٹ جاتے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے کام کر لیں گے. اپنے کام بھی کرنا ہے, اپنے کام تو اللہ تعالیٰ خود درست کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو درست کریں گے. مثال ہے, ایک مینیجر بنا دیا کسی کو, برانچ مینیجر بنا دیا. مثال سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک کو کسی کمپنی نے اپنے ایک آفس کو, ایک ایریے کا برانچ مینیجر بنا لیا. ایک ایریے کا ایک برانچ کھول کے برانچ مینیجر بنا لیا. اب جو برانچ مینیجر ہوگا اس کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. اب اس کی سیلری کیسی ہوگی؟ اس کی سیلری ایسی ہوگی کہ وہ کھائے گا, پیے گا, بچوں کو پڑھائے گا, گاڑی بھی اچھی ہوگی, کپڑے بھی اچھے ہوں گے. اس کو اتنی سیلری دی جائے گی کہ اس کی ضرورت زندگی کے بارے میں اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ برانچ مینیجر ہے, اس کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائیں گے اور نیک عمل یعنی یہی ایمان دوسروں تک پہنچائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا نوازیں گے کہ اس کو اعمال بھی درست کر دیں گے, اس کی معاش بھی درست کر دیں گے, اس کو اتنا نوازیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں رکھیں گے. اور اپنے مینیجر دیکھیں, مینیجر کو اتنی سیلری ہوتی ہے کہ وہ اچھی گاڑی مینٹین کر سکتا ہے, اچھے کپڑے مینٹین کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو, جس کو توحید عطا فرمائی ہے, جس کو رسالت عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو فرائض کی پابندی کرائیں گے, واجبات کی بھی پابندی کرائیں گے اور حقوق بھی عطا کرنے لگائیں گے. دیکھیں ماں ہے, اب ماں کا مرتبہ دیکھیں, دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ رضائی ماں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, ممبر پر بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان آ جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کو درست فرماتے ہیں. جو اپنے باطن کو درست کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست فرما دیتے ہیں. باطن درست ہو جائے تو ظاہر اللہ تعالیٰ وہ درست فرمائیں گے. دیکھو ایک مین چیز ہوتا ہے, ایک پروڈکٹ ہوتا ہے. آپ ایک فریج لے رہے ہو,
فریج کے ساتھ ایک پیکنگ ہوتی ہے. یہ جو اعمال ہے ایمان کی حفاظت کے لیے ہے. تو جو فریج ہے اس کی پیکنگ ہے, پیکنگ کی مثال وہ اعمال ہے. اصل تو فریج ہے. جب آپ فریج لیں گے تو اس کی پیکنگ فری آئے گی. اس کی پیکنگ کی جو ہے نا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ جا کے اوپن فریج کی ڈیل کرتے, فریج کھول کے چیک کر کے مارکیٹ میں دیکھ کے پیسے دیتے, مگر جب فریج آتا اوپن نہیں آتا, پیکنگ کے ساتھ آتا. تو آپ ایک اصل کو لیے تو پیکنگ فری میں آئی. تو جب ایمان آپ لے لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اعمال کی نعمتیں خود ہی عطا فرماتا ہے. ایمان پہ محنت کرنا ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے تحت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تحت ہمیں ایمان پہ محنت کرنا ہے. اور ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ جو مینیجر ہے وہ مینیجر لنگا بھوکا مینیجر نہیں رہتا. لنگے بھوکے کو مینیجر نہیں بناتے. اس کو اتنی سیلری دیتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں بھی پوری کرتا ہے اور مینیجر کا اسٹیٹس بھی مینٹین کرتا ہے. تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی کو ایمان عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کی غربت بھی دور کر دیتے ہیں, اور اس کی جو ہے نا کھانے پینے کی غربت بھی دور کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو اتنا عطا فرماتے ہیں کہ وہ کسی کے سامنے محتاج نہیں رہتا, کیونکہ اس نے گواہی دی میں تیرا محتاج ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے, اس کو کسی اور کا محتاج نہیں بناتے. تو یہ جو ہے نا ہم کوشش کیا کرنا ہے اپنے اعمال کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماں کی اہمیت بتا رہے ہیں. ہم یہ رضائی ماں کی جو نا واقعہ دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کی اہمیت بھی دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے, ممبر پر بیٹھے ہوئے تشریف فرمائے. جیسا ہی سیدہ دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے کے آئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے کھڑے ہو گئے. تو بات کیا ہے, دیکھیں ممبر پر تقریر فرما رہے صحابہ کرام کو, مگر کیا ہے ماں کی اہمیت. ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ماں تشریف لاتی ہے, بیٹھے ہوتے ہیں. یہ رضائی ماں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادب بتا رہے ہیں, احترام بتا رہے ہیں. یہ ادب کب آئے گا؟ جب ایمان ہوگا تو یہ ادب آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے تشریف نیچے لے کے اپنی چادر مبارک بچھائے, پھر اپنی ماں کو بٹھائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسا بیٹھے سامنے؟ جیسا ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسا دو زانوں ہو کر دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جب فتح مکہ ہو گیا, مسجد نبوی میں عشاء کی نماز کے لیے تشریف لے کے آئے. فتح مکہ کی بات ہے. 10,000 صحابہ مسجد نبوی میں, 10,000 سے زیادہ مسجد نبوی میں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرما رہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے تو دیکھیں اتنے صحابہ نماز کے لیے انتظار فرما رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے. پھر رو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہا ہوں, کاش میری ماں آج زندہ ہوتی. یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو اسلام پھیلا ہے, فتح مکہ ہوئی ہے, لوگ مجھ پر ایمان لائے ہیں, لوگ اللہ پر ایمان لائے, کاش یہ میری ماں زندہ ہوتی ہے اور دیکھ لیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ارشاد فرمایا. پھر آپ نے کہا پھر میں تمہیں نماز کے لیے ٹھہر جاتا, جماعت شروع ہو جاتی, میں سورہ فاتحہ ختم کر چکا ہوتا. پھر میری ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے آواز دیتے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تو میں نماز توڑ کر کہتا امی میں حاضر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے, دیکھ رہے جس طرح سے ہونا چاہیے ماں کی خدمت, ماں کا ادب بھی کیسا ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عزت عطا فرمائی. ایک ایسا بھی موقع تھا مکے میں کہ لوگ اپنی ماؤں کو گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتے, رسی سے باندھ کے لے کے جاتے. بولتے یہ کس کو لے کے جا رہے؟ بولے میری ماں ہے, کچھ کام کی نہیں ہے, بیچ دے رہا ہوں. بیچنے کے لیے لے کے جاتے, ماؤں کو بیچ دیتے تھے. وہ جو ماؤں کو بیچ دیتے تھے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کا ادب سکھایا. تو عورتوں کو جو عزت ملی ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سب کو, پوری کائنات کو عزت ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہا کی گود میں آئے تو دودھ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کا دودھ پیا, اور جب دوسری طرف بھی آپ پلانے کی کوشش کرے تو آپ ہٹ گئے, اور آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اپنے بھائی کی طرف جو دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کے گود میں ہیں. تو آپ سمجھ گئے کہ یہ تو مبارک بیٹا ہے, یہ مبارک بیٹا ہے, یہ اپنے بھائی کا حق مجھے یاد دلا رہا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے بھائیوں کا بہنوں کا حق نہیں ماننا ہے. ہم بھائیوں بہنوں کا حق مار دیتے. ماں باپ کے پیسے ہوتے, بولے شادی کر کے دیے تھے نا تو کٹ گئے. شادی الگ چیز ہے, جائیداد الگ چیز ہے. اب وہ مسائل میں نہیں جاتے ہم, مگر ہم حق مارتے ہیں لوگوں کا. یہ کیوں حق مار رہے ہیں؟ یہ ہمارے عمل میں پرابلم کیوں آ رہی ہے؟ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے. ایمان کیسے آئے گا؟ ایمان کے کلمے سے ایمان آئے گا. ایمان کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ آپ کو لے کر جب گھر تشریف لے گئے, وہیں پر جہاں قیام کیا تھا, تو جو اونٹنی تھی, اونٹنی کے اندر دودھ آ گیا. اس کے پاس دودھ نہیں تھا. پھر آپ بولے یہ تو مبارک بیٹا ہے ہمارے لیے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لوگوں کے لیے رحمتیں بن کے آئیں گے. تو اگر ہمارے پاس ہماری زندگی میں ہمیں رحمتیں چاہیے, برکتیں چاہیے, پریشانیوں سے دور ہونا ہے, تو ہمیں ان کے پیچھے تعویذ, پلیتے, ڈنڈے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اونٹنی میں دودھ آ گیا. آپ اور آپ کے شوہر سیر ہو کر پیے, اور رات میں اتنا اچھا سوئے. بیٹا بھی سویا کیونکہ بیٹے نے بھی دودھ پی لیا تھا. آپ دونوں بھی سوئے. صبح اٹھے, اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہم کئی راتوں کے بعد آج سوئے. سکون کی نیند. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے دل میں تشریف لائیں گے, یعنی کیسا تشریف لے کے آئیں گے ہمارے دل میں؟ لا الہ الا اللہ سے جب دل کو پاک کریں گے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں پہچان عطا فرمائے گا. اور لا الہ الا اللہ بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ہم دعا کرنا ہے, طالب بننا ہے, مولا عطا فرما ہمیں وہ پہچان عطا فرما جو جیسا پہچاننے کا حق ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا انشاءاللہ. پھر سواری پہ سوار ہو گئے. سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ سواری جب آ رہی تھی مکہ کی طرف تو وہ بہت سلو تھی, بہت لاغر تھی, پیچھے رہ جاتی تھی. قافلہ آگے نکل گیا تھا, سب سے آخر میں پہنچے تھے مکہ مکرمہ. مگر اب یہ سواری ایسی ہو گئی جیسا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے ہیں, اب سواری دوڑ رہی ہے. اب دیکھیں ہماری زندگی میں جو ہے نا دوڑ چاہیے. ہم بھی جو نا دوڑیں, ہم بھی آگے ترقی کریں, تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. اب وہ کیسا آئیں گے ہمارے پاس؟ اب ہمارے پاس ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جزء الوہیت سے دل کو پاک کرنا ہے, اللہ سے دعا کرنا ہے, تو اللہ تعالیٰ جزء رسالت عطا فرمائے گا. پھر یہ جو سواری اتنی دوڑ رہی ہے, پورے پریشان. دائی حلیمہ نئی سواری خرید لی ہے کیا؟ بولے نئی سواری نہیں خریدی, سوار ایسا ہے, سوار مبارک ہے, اس کی وجہ سے سواری دوڑ رہی ہے. جب گھر پہنچے, بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی نہیں تھا. بکریاں جو ہے نا لاغر تھی, وہاں پر قحط بھی تھا, چارہ بھی نہیں تھا, بہت مشکل حالات تھے گھر کے. جیسا ہی آپ گھر میں تشریف لے کے آئے, بکریوں کی تھنوں میں دودھ. تو بات کیا ہے, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں تصدیق کر لیں گے, رسالت کی تصدیق کر لیں گے, تو انشاءاللہ ہم بھی سرخ روح ہوں گے. ہم جہاں جائیں گے وہ لوگ بھی سرخ روح ہوں گے انشاءاللہ. یہ میلاد کا میسج ہے. تو یہ میلاد کا میسج ہم اپنے دائی حلیمہ تو لے کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دعوت دے سکتے ہیں. جو دعوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی, دعوت ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ دعوت ہم اپنے دل کو دے کے وہ دعوت کی تصدیق کر لیں گے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ بھی ہوگا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے. یہ قلب المومنین عرش اللہ, یہ اللہ کا عرش ہو جائے گا. یہ اللہ کا عرش بھی ہوگا, اور یہ مدینہ منورہ بھی ہو جائے گا. یہ قلب جو ہے نا, یہ قلب کعبۃ اللہ بھی ہو جائے گا, اور مدینہ منورہ بھی ہو جائے گا. یہ مقام ملے گا اس قلب کو الحمدللہ. تو یہ جو ہے نا, یہ صرف لا الہ الا اللہ کی برکت سے ہوتا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے, گھر سے خوشبو ہے. دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ, لوگوں نے پوچھا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا لے کے آئی مکہ سے, اتنی خوشبو آتی ہو, یہ بڑے رئیس لوگ بھی نہیں لگاتے اتنی خوشبو, تمہارے گھر میں اتنی خوشبو آ رہی ہے. بولے ہم کوئی خوشبو نہیں لگاتے, ہم نے مبارک کو لے کے آئے. یہ مبارک بیٹے کی برکت سے گھر میں خوشبو آتی ہے, کستوری کی خوشبو آتی تھی. پھر رات میں آپ کے گھر میں روشنی ہوتی تھی, تو وہ زمانے میں لوگ بڑے بڑے رئیس لوگ رات میں دیا لگاتے تھے. بولے دائی حلیمہ اتنا مال آ گیا ہے, تم راتوں میں بھی چراغ لگاتی ہو, دیا لگاتی ہو.
بولے ہم نے تو چراغ پھوڑ دیے ہیں، جب سے ہم نے اس مبارک بیٹے کو لے آیا گھر میں ہم چراغوں کو پھوڑ دیا ہے، آؤ بتاتے ہیں کہاں سے روشنی آتی ہے۔ جب جا کے لوگ عورتوں نے دیکھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھولے میں ہیں وہ کمرہ پورا روشن ہے، تو ہمیں جو ہے نا یہ مبارک کی برکت سے روشنی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو انگلی کے اشارے سے جب ادھر کرتے، جھولے میں لیٹے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند کو انگلی کے اشارے سے ادھر کرتے تو ادھر ہو جاتا، ادھر کرتے تو ادھر ہو جاتا، اور جھولا جھلانے کے لیے فرشتے تشریف لے کے آتے۔ تو ہمیں اس واقعے سے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے دل میں بسا سکتے ہیں، اس کا ذریعہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دائی حلیمہ اتنے امیر ہو گئے، اتنے امیر ہو گئے، دیکھیں دائی حلیمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش نہیں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائی حلیمہ کی پرورش کی، نہیں دائی حلیمہ کی پرورش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تو رحمتی جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں پر غضب نہیں ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق ہمارے قلب میں ہو جائے گی تو ہماری زندگی رحمت ہو جائے گی۔ جب ہم خبر میں جائیں گے تو وہ خبر بھی رحمت ہوگی، انشاءاللہ وہ پورا خبرستان رحمت ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم میلاد سے بھی اپنے جو ہے نا ایمان کی تجدید بھی کر رہے ہیں اور جو ہے نا اپنے چیزوں کی بھی تجدید کریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما، سننے والے کو عمل کی توفیق فرما، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما اور اسے قبول فرمانے والا واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا۔ جو لوگ دعاؤں کے لیے کہیں مولا، جو لوگ دعاؤں کے لیے نہیں بھی کہیں مولا، بالخصوص مولا سلام صاحب کو مولا، جو لوگ دعاؤں کے لیے کہیں، جو لوگ دعاؤں کے لیے نہیں کہیں، ان کی تمام جائز دعاؤں کو پورا فرما، بالخصوص سلام صاحب کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان سب کو صحت کاملہ واجلہ مستمنہ فرما، اپنی پناہ میں لے لے مولا، اپنی حفاظت میں لے لے مولا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما دے مولا۔ مولا جیسا ایمان لانے کا حق ہے مولا ویسا ایمان لانے والا بنا، مولا الوہیت پہ جیسا ایمان لانے کا حق ہے مولا ویسا ایمان لانے والا بنا، مولا جیسا رسالت پر ایمان لانے کا حق ہے مولا ویسا ایمان لانے والا بنا۔ مولا یہ سب تیرے فضل سے مولا، فضل سے مولا ہمیں ایمان والا بنا دے مولا، اور اسی ایمان پر مولا ہمارا خاتمہ فرما، زندگی جب تک جیے مولا ایمان پر زندہ رکھ مولا، جب موت دے تو مولا ایمان پر موت عطا فرما، واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔